الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان قرآن پاک، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے 39ویں مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت میں میلاد انعامی مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا پہلا میلاد مقابلہ آج پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے۔ یہ میلاد قرأت کلام پاک کا مقابلہ ہے جو ہر سال منعقد ہوا کرتا ہے۔ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ میلاد قرأت کلام پاک کا مقابلہ کیوں رکھا گیا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تاکہ بچوں میں جذبہ بیدار ہو، وہ بہترین قاری بنے۔ یہ کوئی مقابلہ قرأت میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، صرف بچوں نے اب تک کیا سیکھا ہے، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، اس کو ججز صاحبین دیکھتے ہیں۔ ورنہ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھنا 10 نیکی دلاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ قرآن پڑھنے والے پر اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھتا ہے، اگر وہ الف لام میم بھی پڑھتا ہے تو الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10۔ اب الف لام میم کے کوئی معنی نہیں کرتا، حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن قرآن میں آنے کی وجہ سے آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ تو یہاں جو آپ آ کے پڑھیں گے تو اب یہ انعام کے لیے نہیں،
اللہ کے کرم کے لیے. اب ججز صاحبین اپنے انداز سے آپ کو انعام اول، انعام دوم، انعام سوم کا حقدار دیں گے تو آپ مایوس نہیں ہونا. سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر اللہ کا کلام پڑھیں. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. سنیے غور سے بات، یہ صوفیوں کی بات ہے. آج صوفیوں سے دور کیا جا رہا ہے، اس لیے لعنت برس لی. صوفیہ اکرام سے مل کے رہو، ان کی درگاہوں پہ جاؤ، ان کی درگاہ کو چومو. جو فیض ملتا ہے وہ فیض کتابوں سے بھی نہیں ملتا. اس لیے یہاں جو اسلام پھیلایا گیا ہے ساری دنیا میں، وہ اولیاء اللہ نے پھیلایا. اس کا منکر ہیں لوگ، اس واسطے اب جوتے کھا رہے. اب ہاتھ یہ ہو گئے صوفیوں کا، اولیاء اللہ کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے لوگ شرکیہ جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں. وہاں جا کے پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور بعض خبیث ایسے ہیں کہ مورتی بٹھا رہے ہیں. ایسوں پر لعنت ہے، حرام ہے، اور وہ مشرک ہو گیا. اس کو توبہ کرنا ہے. جو جا کے شرکیہ اڈوں پر تقریریں کر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. اولیاء اللہ نے ہم کو مورتی پوجا سے روکا، خدا سے ملایا. آپ لوگوں کو میں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اہل سنت جماعت کے پاس توحید ہے. توحید ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہور شریف میں جن کی درگاہ شریف ہے کہ دل کا نور قرآن پاک ہے، توحید ہے. بغیر توحید اور رسالت کے قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی. توحید پہلے ہے. اللہ کو ایک اور ایکتا. توحید کیا مانے؟ اللہ کو ایک ایکتا ماننا. سرکار جب تشریف لائے، آپ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سرکار کی جب ولادت ہوئی، اسی ولادت کی خوشی میں تو ہم یہ مقابلے رکھیں. لیکن بعض خبیث ایسے ہیں جو میلاد النبی نہیں منانا. تو میلاد النبی نہیں منانا، شرکیہ جلوسوں میں جانا. عقل دیکھو ان کی. جتنے باطل پرست ہیں نا، جتنے باطل فرقے ہیں نا، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور جلسوں کو نہیں مانتے، جو یہ جھنڈیوں سے چڑھتے، جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں نا، یہ خود اللہ کو نہیں مانتے. اس لیے دیکھیں گے آپ شرکیہ جلوسوں میں جا کے پانیاں پلا رہے ہیں، وہاں جا کے تقریراں کر رہے ہیں. دیکھ لو باطل فرقوں کو. سنی وہ ہے کہ جو اللہ کو ایک ایکتا مانتا ہے اور رسول اللہ کو اللہ کا محبوب مانتا ہے. اس لیے ہم شرکیہ جلوسوں میں نہیں جاتے، مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ پیشانی بنی ہے اللہ کے آگے جھکانے کے لیے. اس لیے ان چیزوں سے بھی بچانے کے لیے ہم یہ جلسے رکھتے ہیں. ہم اور سرکار کیوں آئے؟ سرکار جب آئے، سرکار کی میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ اب تو سمجھو. تم شرکیہ جلوسوں میں جانا جائز سمجھ رہے ہیں اور میلاد کے جلوس کو بول رہے ناجائز ہے، میلاد کے جلسے کو بول رہے ناجائز ہے. رسول کی ولادت، ارے رسول کی ولادت کی خوشی تو منانا اللہ خود بولا. تم قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، نکل گئے دورے پہ. خالی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا؟ تم نماز بھی نہیں پڑھ رہے، جا کے شرکیہ جلوسوں میں شریک ہو رہے. نماز پڑھے تو اللہ نماز قبول کرتا. بولو. جب سرکار کی ولادت پاک ہوئی تو علماء نے لکھا ہے کہ سرکار جیسے ہی دنیا میں جلوہ گر ہوئے سارے بت گر گئے. ہے نہیں؟ یہ ذکر کرنے کے لیے تو ہم ولادت کا جشن منا رہے کہ سرکار نے. اس لیے تو حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. اس لیے حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی،
بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقی، بہت بڑے عارف، جس کی نگاہ پڑ جائے تو لوگ ولی ہو گئے. وہ حضور بین العلامہ عبد القادر صدیقی، جن کی درگاہ شریف آج بھی فیضان کا منبع ہے بہادر پورے میں صدیق گلشن. وہ حضور بین فرماتے ہیں، یہ بچوں کو سنا رہا ہوں، یہ بچوں کو پہلے دینیات میں پڑھاتے تھے. حضرت کی یہ نعت پاک کہ اس میں حضرت نے کہا کہ بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد. اس لیے یہ شرکیہ جلوسوں کو دیکھنا بھی نہیں، اس میں شریک ہونا بھی حرام ہے. ان میں جانا، ان کے اجتماع کو بڑھانا. آپ پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور کرو شرک، اور شرک کرو، بلکہ جبکہ سرکار آئے شرک کو مٹانے کے لیے. کیوں آئے سرکار؟ اب بولو میلاد کا جلسہ کرنا نہیں کرنا، اب میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنا نہیں کرنا. جب یا رسول اللہ بولیں گے تو رسول بھی ہے، اللہ بھی ہے. اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ان کو بڑی جلن ہوتی ہے. اب انہوں کیا شرکیہ جلوسوں میں وہ نعرے لگائے. اب ہم 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے کیا بولیں گے؟ یا رسول اللہ. اللہ کو بھی یاد کریں، رسول کو بھی یاد کریں. بولو سرکار کی آنے کی برکتیں، رحمتیں کیا ہیں؟ کعبے کے اندر، کعبے کے باہر بت بیٹھے ہوئے تھے. معلوم نہ آپ لوگوں کو؟ معلوم نہیں معلوم؟ بتوں کی پرستش ہوتی تھی. سرکار جب تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مل کے، نبی اور علی نے مل کے فتح مکہ کے بعد پورے بتوں کو نکال دیا. یہ ہے سرکار کی آمد کی خوشی. پورے نکال دیے. اب وہاں بھی گھس جا رہے ہیں، عرب میں بھی بتا. اب دیکھو انہوں کدھر ہے یہ فرقے والے. سرکار نے پوری دنیا اسے سمجھو نکال دیا. اب انہوں بسا رہے ہیں، پھر بول رہے ہم نمازی ہیں پکے، ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے، ہم ایسے ہیں، ہم قرآن مانتے. تم کیا قرآن مانتے؟ قرآن میں تو جگہ جگہ بتوں کے بارے میں اللہ کہا کہ ان کے آگے مت جھکو، اللہ کو مانو. اللہ ایک اور ایکتا ہے. اس لیے ہمارے صوفیوں کے پاس کیا ہے معلوم؟ کلمہ طیبہ کا ورد کراتے، لا الہ الا اللہ. ذرا مارو بولتے، تاکہ توحید تمہارے دل میں بیٹھ جائے. تو اب بتاؤ اولیاء اللہ سے بڑھ کر کوئی توحید والا ہے؟ حضور غریب نواز ہندوستان آئے، ان کا احسان ماننا ہے تو کیا کرے؟ جا کے کیا ہونا؟ بت خانے میں بیٹھے کیا؟ استغفر اللہ. سارے بتوں سے چھڑا کے ان کو اسلام کی دولت سرفراز فرمائی. 90 لاکھ لوگوں کو سرکار غریب نواز نے مسلمان بنایا. یہ باتیں آپ اپنے نالج میں رکھنا اور لوگوں کو بتانا. ڈرنا نہیں ہے، وقت آ گیا ہے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے ماننے والے. صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی ہے نا توحید کے لیے، وہ پڑھو یا کسی سنی عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھو کہ صحابہ نے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کیسی تکلیف اٹھائی ہے. حضرت سمیہ، حضرت عامر، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت بلال، ہاں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہے. چربی ان کی پگھل کے نکل جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ ابھی سکون دیا جائے گا، تم یہی کہہ دو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. تو ایسے لمحے بھی اتنی تکلیفیں بھی کہتے احد احد کہتے تھے. تو یہ میں تھوڑا بچوں کو سمجھانے کے لیے، آج کے ماحول کے مطابق ہم کو ڈرنا نہیں ہے، ہم کو یا اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانا ہے اور توحید سے ہٹنا نہیں ہے. سرکار آئے ہیں ہمارے کو توحید کا درس عطا فرمانے. توحید اور وحدت توحیدیت پہ قائم رہو. صوفیوں کے جو ہے ملفوظات کو لے کے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر مت کرو. تم نہ کا صوفیوں کے اور اولیاء کے ملفوظات سمجھنے کے قابل نہیں ہے. تم جو ہے اردو نہیں آتی یارو، تم کیا صوفیوں کے الفاظ سمجھیں گے؟ وہ عشق و محبت کی باتیں تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتی. تم پہلے الف با پڑھنے کی کوشش کرو. اور یہ اتنے باطل فرقے جو ہے نا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، ان کے پاس نہیں جانا. جو بولا میلاد نہیں بنانا، ان کی بات نہیں سننا. جو بولا کھیر پوری نہیں بنانا، بولنا تیرے پیٹ میں کہیں درد ہو رہا، میں تو کھیر پوری بنا کے کھاؤں گا ہی. فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا، یا رسول اللہ بولنا،
یا علی بولنا، یا حسین بولنا، یا خواجہ بولنا، یا غریب نواز بولنا، یا غوث بولنا، درگاہ کو ضرور جانا اور یہ بتا. اور اس لیے غریب نواز تو وہ شخصیت ہے، ابھی آپ نے سنا نا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے. حضرت غریب نواز جب اپنے باغ میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تو جناح رک جاتے تھے. وہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں. اس لیے کہا اولیاء اللہ نے جب ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے اولیاء کا درس. اس لیے قرآن کیا ہے؟ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. قرآن یہ سمجھ کے پڑھنا. یہ باتیں ہیں آپ کو نہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا بہترین تم میں وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے. تو آپ لوگ بہترین ہے سرکار کی نظر میں کون ہے؟ اب بہترین ہو کے غلیظوں میں نہ جاؤ، بدترین میں. آپ بہترین ہیں، بدترین میں نہیں جانا. یہ شرکیہ جلوسوں میں، وہابیوں میں نہیں جانا. آپ بہترین ہیں. سرکار نے ٹائٹل دے دیا، کوئی دیو نہ کو دو. اب مولانا انعام دیو نہ کو دو، آپ تو بہترین ہیں. سرکار نے ٹائٹل دے دیا ہے بس. اس لیے قرآن سے دلچسپی بڑھنے کے لیے آج کل قرآن کو بھی جلایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو بتانا ہے کہ ہم قرآن کی عظمت پہ جان نثار کر دیتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ حفاظ بنے، زیادہ سے زیادہ قاری بنے. اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال میلاد قراءت کلام پاک کا یہ مقابلہ رکھتی ہے. بچوں میں ایک جوش ہو، قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہو، قرآن پاک سے لگاؤ ہو. ہر گھر میں ٹی وی نہیں، قرآن پڑھا جائے. یہ ہم چاہتے ہیں. اسی لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں، اور ہم پورا شہر پھر کے، ٹیون سٹی پھر کے، تمام مدارس کو اخبارات میں بار بار دے کے توجہ دلائے. اب دیکھیے اتنے لوگ قرآن پاک سے دلچسپی رکھتے ہیں. قابل مبارک ہے آپ لوگ. آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. آپ تشریف لائے، ننھے قاری ہیں اور جو بھی ہیں آئے ہیں. اب کچھ ہی دیر میں میلاد قراءت کلام پاک کا مقابلہ ہوگا، اور اس کے انعامات انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو صبح 10 بجے مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیے جائیں گے. اور یہاں جو شریک ہوں گے ان کو بھی تحفے دیے جائیں گے، گلدستے. یہاں آپ آئے ہیں میلاد کی خوشی میں، تو ہم میلاد کی خوشی میں آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. مگر انعام تو وہی ہے، ذہن میں رکھ لیجئے. انعام تو اللہ دے چکا آپ کو، بہترین بول کے. انعام تو اللہ دے رہا، ہر حرف پہ 10 نیکی دے رہا اللہ. اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ کل خبر میں قرآن آ جائیں گا. کہتے اللہ سے کہیں گا اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اس کی بخشش کر دے. اللہ قرآن کی سفارش کرے گا اور اس بندے کی بخشش کر دے گا. قرآن خبر میں بھی آئے گا، قرآن قیامت میں بھی آئے گا، اور ہماری بخشش کروائے گا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ نبی افضل ہیں. جب نبی پہ قرآن نازل ہوا، نبی آئے تو قرآن آیا، تو نبی افضل ہے. نماز سے، قرآن سے، ہر چیز سے نبی افضل. اس سے افضل الانبیاء کہا جاتا ہے، افضل الخلق کہا جاتا ہے، خیر البشر کہا جاتا ہے سرکار، خیر الورا کہا جاتا ہے سرکار. تو اس لیے جب قرآن ہماری بخشش کروائے گا تو نبی تو قرآن سے افضل ہیں، سرکار ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لو. بہت سارے شفاعت کے منکر ہیں کہ سرکار عمل سے بخشے جائیں گے. عمل کچھ نہیں ہے، سرکار کی شفاعت ہونا چاہیے، شفاعت سے بخشے جائیں گے. تو یہی ذہن بنانے کے لیے بدعقیداؤں سے اور اسلام دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہم کو ضروری ہے. ڈرنا نہیں بابا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے، غوث و خواجہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے جتنا ہو سکا ہم مقابلہ کریں گے، مگر قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. اب ہم ان کو بول رہے ہیں لوگوں کو قانون ہاتھ میں نہ کرو. مولا ہم تو نہیں لے رہے، آپ قانون ہاتھ میں لے کے وہ بدعقیداؤں کو اور گستاخان رسول کو سزا دلاؤ.
ہونا نا گستاخ رسول کو سزا ہونا نہیں ہونا؟ اس کے قانونی سزا جو ہے سخت سے سخت دو بول کے ہم مطالبہ کر رہے، تو ہمارے نعرے پہ اعتراض کر رہے. ٹھیک ہے تم سزا دو، ہم دینے والے تھوڑی ہے. اب یہ جو قانون کے ٹھیکیدار ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ قانوناً اس کو سزا دلائے، نرمی نہ کرے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ سخت ہونی چاہیے. قانوناً عدالت بالکل سزا دے اور بتا دے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہوتی. یہ ایک تماشا بنا دیے، جب چاہے قرآن کی توہین کر دے، جب چاہے رسول پاک کی توہین کر دے، جب چاہے اللہ کی توہین کر دے، جب چاہے مسجدوں کی توہین کر دے. ارے بھائی کیا ہے؟ دیکھو جب یہ جلوس نکل رہا تو تم اتنے انتظامات کرتے، پورے بیریکیڈ نکال دیتے، پورے جو ہیں سڑک کی رکاوٹیں نکال کے کلین کر دیے، اور جو ہے نا مسجدوں کو جو ہے کپڑے لگا رہے ہیں. کئی کو لگا رہے ہیں مسجدوں کو کپڑے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ ہندوستان ہے، ہر مذہب کو رہنے کا حق ہے یہاں پہ. پھر تم مسجد کو دیکھ کے تم کو غصہ آتا، پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں بولنا، ہماری مسجد کو کپڑے گئے کو بن رہے. کیا بات ہے؟ کیا مسجد لے کے چلے جانا؟ ارے مسجد کو یہاں خواجہ نے بنایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نفرتیں ہیں نہیں ہے؟ پھر بول رہے ہم ایسے ہیں ویسے ہیں. تو ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. کریں گے کیا بھائی؟ رسول پاک کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، قرآن پاک کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، اسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ہم مر جائیں گے قرآن اور رسول کی حفاظت کریں گے. یہ جذبہ بیدار ہونا ہے ہمارے میں. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو ایک دن آنی ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی ایسے مجرموں کو قانوناً کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ان چیزوں کو ہے آپ بھی میلاد اپنے گھروں میں منعقد کیجئے. اب کے تو میلاد زور سے منائیے آپ لوگ، ہر گلی میں ہر گھر میں لائٹ لگاؤ، جھنڈا لگاؤ، لائٹ لگاؤ، جھنڈا. نہیں ہے تو میرے پاس آؤ، میں جھنڈے دیتا ہوں آپ کو. لگاؤ اور بتاؤ کہ جب تم لوگ شرکیہ جلوس کر سکتے ہیں تو ہم میلاد کا جلوس بھی کر سکتے ہیں. تم بھی انتظام کرو. بھائی یہ چیزوں کو نظر رکھیے تو آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ سرکار کی شان میں گستاخی ہوگی تو پھر عذاب الہی آتا ہے. اگر عذاب الہی سے بچنا ہے، دیکھو بارش کا کیا حال عذاب ہے. پورا مہاراشٹر تباہ، کرناٹک تباہ، اب تلنگانہ تباہ. بارش ہو رہی، لوگ اللہ کی رحمت ہے. اللہ بولا اچھا رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتے. اب دیکھو اس لیے خاموش نہیں بیٹھنا، اپن آواز اٹھانا اور اب کے میلاد منا کے خدا کی رحمت مانگنا. اور میلاد شریف سے خدا کی رحمتیں برکتیں آئیں گی. اس لیے تقریری عنوان جو ہمارا ہے نا، اس کا عنوان یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. تو آج تو میلاد خیرت کلام پاک کا مقابلہ ہے، اور بچوں کے لیے 2 بجے دن شاہجہاں فنکشن ہال میں آج مقابلہ رہے گا. اب یہ بچوں کے لیے ہے، طلباء کے لیے. اور آئندہ اتوار 18 سپٹمبر صبح 10 بجے اسی مقام پر پہلے مرکز اہل سنت افضل گنج میں حسن نعت پاک کا مقابلہ ہے. نعت پڑھنا، اب تو نعت پڑھتے رہنا اپن. اب بتانا ہے یا رسول اللہ بول کے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہاں بولنا ہی ہے اپنے کو. نعت پڑھنا ہی ہے. اپنے بچوں کو نعت سکھاؤ، اپنے گھروں میں نعت کی محفلیں رکھ کے بتاؤ. سرکار کی محبت دل میں بٹھاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے سرکار علی سے، کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ایک سرکار کی محبت، دوسری اہل بیت کی محبت، پھر قرآن پاک. اس لیے اس انداز میں آ جاؤ، سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن پاک. اللہ کے فضل سے یہاں جتنے بچے ہیں یہ 3 باتیں بھی سمجھتے ہیں. اللہ ان کے قرآن پڑھنے میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو اس لیے اب مقابلہ حسن نعت کا ہے آئندہ اتوار. یہاں بھی لے جائیے جاتے رہتے. آئندہ حسن نعت پاک کا مقابلہ ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے. اور پھر 25 سپٹمبر کو جو ہے جو مقابلہ ہوگا وہ تقریر کا مقابلہ ہوگا. لڑکوں کے لیے یہاں، لڑکیوں کے لیے وہاں پر ہوگا شاہ فنکشن ہال پہ. اور اس کا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. زیادہ سے زیادہ میں اساتذہ اگر ہیں تو ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اساتذہ تیاری کریں. ہمارے کنے کوئی شرط نہیں ہے، ہم کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی آپ سے کچھ نہیں لیتے. ہم
آپ کو تحفہ ہی دیتے ہیں میلاد کی خوشی میں، بلکہ شرط اتنی ہے کہ یہ مقابلوں میں صرف 12 سے 18 سال کی، 18 سال سے زیادہ نہیں ہونا اور 12 سال سے کم نہیں ہونا۔ 12 سال کے صاحبزادے اور 18 سال کے صاحبزادے حصہ لے سکتے ہیں، بس 18 سے 19 سال رہیں گا تو پھر آپ کو شریک نہیں کیا جائے گا، اس لیے شرط اتنی ہے 12 سے 18۔ اس کے بعد آپ جو پڑھیں گے، آج کے ہمارے جج ہیں حیدرآباد کے جید حافظ عالم مولانا سید شاہ خالد قادری نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، یہ ہمارے بہت قدیم دیرینہ ہمارے ساتھی ہیں اور بڑے بہترین حافظ ہیں حیدرآباد کے، اور آپ مختلف علاقوں میں دورہ کر کے آئے ہیں، مدینہ طیبہ میں کئی سال رہے ہیں، امریکہ میں رہے ہیں، اور کہاں دبئی میں، کویت میں، کہاں کی بہرکف مختلف دورے کر کے لوگوں کو قرآن پاک سنائے ہیں اور بہترین قرآن سناتے ہیں، جید حافظ ہیں اور جید قاری ہیں۔ اس لیے آج کی اس مقابلے کے لیے مولانا سید شاہ خالد قادری نقشبندی صاحب کو جج منعقد کیا گیا ہے، انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے مولانا حافظ و قاری محمد امجد نقشبندی صاحب بھی اس کے جج رہیں گے، یہ بھی اچھے مقرر ہیں اور یہ بھی اچھے قاری ہیں۔ ان دو ججز جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر انعامات کا آپ کو سنائیں گے۔ اگر کوئی انعام لے لیے تو بیٹا رنجیدہ نہیں ہونا، انعام میں بتا دیا ہوں، انعام اللہ اور رسول دینے والے ہیں، ہم کون دینے والے ہیں؟ ہم تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، اس لیے ناراض نہیں ہونا، تحفہ دیا جا رہا ہے اور عید میلاد النبی سب مل کے 12 ربیع کو منانا ہے۔ اتنی ہی باتیں آپ سے عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، آپ شریک ہوئے، ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آپ کے اساتذہ کو سلامت رکھے، اور یہ قرآن کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ میں کنوینر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ میلاد قرأت کلام پاک کا مقابلے کا جو ہے انعقاد عمل میں لائیں، اور یہ 3 آیتیں پڑھنے کا ہمارے ججز صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ 3 آیت پڑھیے، 3 آیت پڑھیے یا ایک بڑی آیت۔ جو حضرات ابھی نام نہیں لکھا ہے، جو قراء صاحبین جو نام نہیں لکھا ہے، ابھی ہمارے جوائنٹ کنوینر صاحب کے پاس جناب امجد صاحب کے پاس نام اپنا نوٹ کروا سکتے ہیں اور آپ لکھا کے شریک ہو سکتے ہیں۔ جب تک میں چائے پلا دو، نام لکھا تک چائے پی لی ہے، ہاں۔